اور یہ تقریر تمہیں کسے جا کے سناؤ گے؟ میری تمہیں سنانا آئی تقریر کسے؟ گھر میں جا کے اپنی بہن کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹے۔ عورتوں کے اندر زیادہ عادت ہے انہیں بھی کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہے، جہاں چار اکٹھی ہوں گی کچھ نہ کچھ ضرور۔ اپنے گھر کی بیٹیوں کو، ماں کو کہہ دو تم عادت ڈال لو مصطفیٰ کا درود پڑھنے کی۔ تم نے شادی میں بھی جاؤ تو کسی کی چکر پکڑ سے تمہیں مطلب نہیں ہے۔ اور میری بہن تجھے کیا مطلب کسی کی چکر پکڑ سے؟ اور میری ماں تجھے کیا مطلب؟ تو جا دو لقمے کھانا کھا مگر اپنے نبی کے درود کی عادت ڈال لے۔ اور میری بہن کسی کی میت میں بھی کبھی اپنے خاص قریبی کی جانا ہو، غیر کی میت میں تو عورت کو جانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی قریبی کی میت میں جا رہی ہے تو اس میں بھی جا، تو پھر تو اپنی اکڑ چکر میں نہ لگ، تو نبی کا درود پڑھنا شروع کر دے۔ اور میری بہن تجھے تو کام کیا ہے؟ اگر تو روٹیاں بنائے گی نا، آٹا گوندھ رہی ہے، آٹا ہاتھ سے گوندھ رہی ہے، مصطفیٰ کا درود پڑھ پڑھ کے گوندھ لے، خدا کی قسم وہ روٹیاں برکت والی ہو جائیں گی۔ ان روٹیوں کو جو کھائے گا وہ انسان کے پیٹ میں نور بن جائے گا۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات ہے۔ جس گھر میں درود پڑھ کے روٹیاں پکتی ہیں نا، اس گھر کے پیدا ہونے والے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ڈانسر نہیں بنتے بچے، نا ڈانسر نہیں بنتے۔ کون کہتا ہے انگلش میڈیم میں پڑھنے سے ڈانسر بنتا ہے؟ میرے بھائی گھر کا ماحول اگر اچھا ہو تو ہم نے انگلش میڈیم میں پڑھنے والوں کو بھی نمازی دیکھا ہے۔ اور گھر کا اگر ماحول اچھا نہ ہو نا تو ابا 10 حج کرائے، بیٹا جب بھی جوا کھیل رہا۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ حاجی جی کے بیٹے بھی ہم نے جوا کھیلتے دیکھیں، مولوی صاحب کے بیٹے بھی ہم نے حرام کام کرتے دیکھیں۔ گھر کے ماحول اچھے کر لو۔ بیٹا انگلش میڈیم میں پڑھ رہا، بیٹا LLB کر رہا، بیٹا MBBS کر رہا، مگر تیرے گھر کی عورتیں جب اس بچے کی ماں آٹا گوند گوند کے درود پڑھے گی، روٹیاں بنا بنا کے درود پڑھے گی، خدا کی قسم وہ درود پڑھی ہوئی روٹیاں جب تیرا بچہ کھائے گا تو باغی ہو ہی نہیں سکتا، نمازی ہوگا، غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوگا، جہنمی نہیں ہو سکتا، جنتی ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے قربان جائیے یار، اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کر دو۔ خدا کی قسم جس دن تم نے یہ ماحول پیدا کر دیا نا، اس دن تمہارے گھر کے بچے خدا کی قسم تمہاری اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، تمہارے ہاتھ چومنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اللہ، کان کھول کے سنو، ارے اپنے گھر پہ جگہ جگہ لکھ دو، جگہ جگہ لکھ دو، جگہ جگہ لکھ دو کہ جب موقع ملے درود پڑھو۔ جدھر نظر پڑے، آئینہ دیکھو نا تو آئینے کے اوپر لکھ دو اللہم صلی علی محمد۔ اب تو اسٹیکر آ رہے ہیں نا، اسٹیکر لگا دو آئینے کے اوپر اللہم صلی علی محمد۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا؟ آئینہ لگا، اوپر فلمی دنیا کی ہیروئن کا فوٹو لگا، یہی ہوتا ہے۔ ادھر ہمارے ہاں پہ جو ہے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر دیوار پہ ثانیہ مرزا چپکی ہوئی ہے۔ نہیں، غلط ہے میرے بھائی، نماز بھی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں ایسی تصویریں ہوتی ہیں نا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں اور میرے بھائیوں، خدا کی قسم اپنے گھروں کے ماحول بدل دو۔ تم بچہ تو کوڑا کاغذ ہے، جس ماحول کو لے کے اٹھے گا وہی کام کرے گا، وہی کام کرے گا۔ کچھ بچے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان بچوں کو نماز کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور وہ میلاد کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کچھ بچے وہ بھی ہیں جو ڈانس کی ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ تو جیسا ماحول بچہ ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں مجھے کبھی دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ درود شریف نہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو کہ جس نے کیا بیت المقدس فتح کیا، فاتح اس کو کہیے بیت المقدس۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کر کے ایک دن رویا تھا، خوش ہونا چاہیے تھا مگر رویا تھا۔ پوچھا آج تو تجھے فاتح بننا ہے، آج تو تجھے خوش ہونا چاہیے، سلطان روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا آج جس بیت المقدس کو میں نے خون کی قربانیاں دے کر کے، جسے میں نے کتنے شہیدوں کی گردنیں دے کے آزاد کیا، ایک دن وہ پھر انہی کے قبضے میں چلے جائے گا میری قوم کی بدعمالیوں سے۔ اور آج دیکھ لو بیت المقدس پھر انہی کے قبضے میں ہے لگا، نمازیں پڑھنا وہاں حرام ہے صرف ہماری بدعمالیوں سے۔ لوگوں بدعمالیاں اگر نہیں تو تم سے تمہارا گھر چھین لیا جائے گا، تم سے حکومتیں لے لی گئی۔ خدا کی قسم بدعمالیاں رہیں تو تم پر زمین مرنے سے پہلے بھی تنگ کر دی جائے گی، مرنے کے بعد قبر کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔
عمل اچھے رہے تو اللہ تمہارے لیے حکومتوں میں وسعت کر دے گا، زمین کو تمہارے لیے پھیلا دے گا، اور مر کے جب زمین میں جاؤ گے نا تو جہاں تک نظر جائے گی تیری قبر کو اللہ کشادہ کر دے گا۔ او مسلمانوں، جو بندہ درود پڑھتا اس کی زبان پہ کبھی گالی جاری نہیں ہوتی، یہ درود کی برکت ہے۔ کچھ بھی کام کرو لیکن درود کی عادت ضرور ڈال لینا، بالکل ڈال لینا، اور بے انتہا پڑھنا درود، کوئی شمار نہ کرو، جتنا ہو سکے پڑھتے رہو۔ یہ تمہارا نجات کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، قبر کا پہلا نسخہ بن جائے گا۔ قبر میں جو دورہ پڑے گا نا اس دورے کا پہلا نسخہ بن جائے گا۔ جلسہ آپ کا بڑا کامیاب ہے اگر آج سے آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ تم جن کی شادیاں ہو گئی وہ بیوی کو درود پڑھنے لگائیں، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، سب کو درود۔ ہر مرض کا علاج درود ہے۔ ایک بات اور بتاؤں اور اس کے بعد آگے بڑھوں، اس لیے کہ یہ روز ٹاپک میں نہیں بولتا، آج بول دیا تو اس لیے تھوڑا سا اسے مکمل کر دوں۔ ابھی زندہ مثال بتاؤں، ادھر کلکتہ، بہار، بنگال علاقے کا ایک شاعر ہے حلیم حاذق، نام سنا ہوا ہے؟ حلیم حاذق نبی کی نعت پڑھتا ہے، یہ شاعر نبی کی نعت لکھتا بھی ہے، بہت اچھا شاعر ہے، زندہ ابھی زندہ ہے، حلیم چچا کہتے ہیں ان کو سب، یہی نام ہے حلیم حاذق۔ یہاں منہ میں کینسر ہو گیا، دعا کی یا اللہ مرنا تو برحق موت تو آئے گی مگر اس کینسر سے مجھے موت نہ دینا، زمانہ کہے گا کہ نبی کی نعت پڑھنے والا منہ سڑ سڑ کے مرا۔ آقا موت آئے برحق ہے، جس جیسے چاہیں آپ آئے، لیکن اس مرض میں نہ آئے۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، کہیں سے یہ صحیح نہیں ہو سکتا، لاسٹ اسٹیج کا کینسر پہنچ گیا، مگر درود پڑھ کے نبی کا دیوانہ رو کر دعا کر کے سویا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا فائدہ ہوا، ایسا فائدہ ہوا کہ وہ آج بھی زندہ ہے، منہ کا کینسر اچھا ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ برکتیں امام بوصیری کی بات سنیں آپ، اچھی لگ رہی ہے نا بات؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلامت رکھے آپ، اور بچے بھی بیچارے ننھے منھے کتنے پیار سے سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔